وہ 10 رحمتیں کیا ہوں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت استعمال فرمائے گا۔ آج کی رات رحمت کی رات ہے۔ کچھ لوگ آج بھی اگر اللہ کی رحمت نہ لیں، کچھ نوجوان اپنی مستیوں میں مست۔ ویسے الحمدللہ چند سالوں سے کچھ ہماری نسل شعور کی طرف آ رہی ہے۔ پہلے بہت زیادہ آتش بازی ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ پٹاخے وغیرہ بجایا کرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ کافی بہتری ہے۔ یا تو شعور ہے، میں تو شعور کہوں گا، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ آٹا لے یا پٹاخے لے، یہ بھی ہے۔ بہرحال کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ لے لیں، میں تو کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، پازیٹیولی مثبت سوچنا چاہیے۔ کسی کی بھی اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ کر فوراً، ہمارا تو معمول ہے کہ ہم نیگیٹو کی طرف فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس طرح کر دیا، حالانکہ اس کا کوئی اور بھی تو پہلو نکالا جا سکتا تھا۔ تو مثبت سوچنا چاہیے، منفی نہیں سوچنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ بھی چلو اللہ کا کرم ہوا، ورنہ وہ کتنا گناہ ہے آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ذرا غور کریں، یہ آتش بازی کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں، شب برات میں اللہ رب العزت بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر تعداد میں اللہ اپنے بندوں کی بخشش۔ سبحان اللہ۔ بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں، ایک بکری کے بال آپ گن کے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ ایک بکری کے بال نہیں گنے جاتے۔ عرب کے اندر جانور پالنا بڑا مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو جو دائی سیدہ حلیمہ سعدیہ لے کر گئی، وہ بکریاں چرایا تھا، اور ہمارے نبی علیہ السلام جب حضرت حلیمہ کے گھر گئے، حضور نے بھی بکریاں چرائی۔ سبحان اللہ۔ تو عرب کے اندر بکریاں پالنا اور ان کو چرانا یہ ایک معمول اور دستور ہے۔ پورے عرب میں سب سے زیادہ جس قبیلے کے بکریاں مشہور ہیں وہ قبیلہ بنو کلب ہے۔ عرب کے اندر اب تو خیر جدید دور آ گیا، وہ باتیں عرب میں بھی اب بہت نہیں کم ہے۔ تو عرب کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر عرب میں جس گھر میں جس قبیلے کی کم از کم بکریاں ہوتی وہ بھی 100 سے زیادہ ہوتی، کم از کم بکریاں، یہ کم از کم بکریاں۔ تو پورے عرب کی جو سب سے مشہور ترین قبیلہ ہے وہ بنو کلب ہے، اور اس قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگ گنتے رہے، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور پھر اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش، لیکن ان بے شمار لوگوں کی بخشش جو ہوتی ہے ان لوگوں میں چند لوگ نہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو ان میں بھی نہیں آ سکتے۔ سب سے پہلا مشرک، غور کریں، کسی بھی زاویے سے کسی بھی پہلو سے شرک نہیں کرنا، مشرک کی معافی ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے باقاعدہ طور پہ آیت میں فرما دیا
لا یغفر اللہ نہیں بخشے، ہاں ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے بخش دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ جسے چاہے بخش دے۔ شرک کرنے والا آج کی رات بھی معلوم ہے، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اتنی بڑی رات میں، جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، وہ لوگ اس رات میں بھی معلوم ہے۔ کون؟ جو شرک کرتے ہیں۔ نمبر 2، جادوگر، جو جادو کرتے ہیں، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، دونوں جس رات اللہ بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا اس رات میں بھی نہیں بخشا جا سکتا۔ اللہ اس جادو پر بھی اگر تھوڑا سا بولا جائے تو یہ ضروری ہے، جادو شیطانی عمل ہے۔ کچھ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، آج کل کتابیں تو عام ہیں، آج کل تو نیٹ کا دور ہے، موبائل پر بھی عملیات کی، تعویذات کی کتابیں عام ہیں، اور ہارڈ کاپی میں کہیں سے بھی اسٹال بک اسٹال سے مل جاتی ہیں۔ تو یہ جو عملیات ہے یہ بھی نہیں کرنے چاہیے۔ جو قرآنی علم ہے نا عملیات کا، وہ بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی منع ہے۔ جادو کرنا تو حرام ہے، قرآنی عملیات، قرآن و حدیث سے جو ثابت عملیات ہیں ان میں بھی پرہیز ضروری ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ بہرحال جو جادو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، جادو کرنے والا، کرانے والا دونوں کافر ہیں۔ آج کل جو گلی محلوں میں جو بڑے بڑے اشتہارات اور بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں، جتنا بڑا مشکل سے مشکل کام ہو چند لمحوں میں کام کروائے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے سادہ ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، جو جس سے کروا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے، یہ جادو صحیح ہے یا نہیں ہے، اسے تو مطلب سے ہے میرا کام ہونا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو۔ اس رات جادو کرنے والا اور کرانے والوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 3، والدین کا نافرمانی، جس کو ہم ایزی لیتے ہیں، جس کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لیتے، والدین کی نافرمانی کیا ہو گیا؟ ہمارا حق ہے، ہم ناراض ہو گئے والدین سے، لیکن نوجوان آج کل کے والدین سے ناراض، والدین سے بول کے راضی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ والدین کے سامنے آنکھ اٹھانا ناراضگی کی یہ بھی حرام ہے، بولنا، جھڑکنا، ناراض ہونا یہ بہت دور کا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف والدین کے سامنے غصے میں آ کر صرف آنکھ اوپر کر لینا شریعت میں حرام ہے، حرام ہے۔ اور جو والدین کے نافرمان ہے آج کی رات ان کی بھی بخشش نہیں۔ شراب پینے والا، شراب کو پانی سمجھ کر پینے والا، انجوائے کرنے والا، ڈرنکنگ کرنے والا، بس جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے چلے تھوڑا سا پانی پی لیں، شراب پینے والا اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں۔
حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جہنمیوں کا دہتا ہوا پیپ پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتا ہے. آتش بازی کرنے والا چند لوگ، چند گروہ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اس رحمت کا وہ مستحق ہے جو ان سے الگ ہو، مشرک نہ ہو، جادوگر نہ ہو، شرابی نہ ہو، اور والدین کا نافرمان نہ ہو، آتش پرست نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت تو وہ ہے کہ جو بندوں کو بلاتی ہے. سبحان اللہ. اس رات میں جب وقت گزرتا جاتا ہے وہ وقت جب آتا ہے نا جس وقت میں اللہ کی رحمت جوش میں آتا ہے. ایک بار دوسرے بات جب اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے نا پھر اللہ کی رحمت کی طرف سے ایک ایسا ایک پکار آتی ہے، ایسی ندا آتی ہے کہ جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یوں آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے فجری میرے رحمت رب آپ کو اجازت ہے سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فجری میرے رحمت رب دی کرے بلند رحمت مگڑے والے آؤ میرا کھلائے دروازہ. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط بڑھ گیا، بارش نہیں آ رہی بڑے دنوں سے، جانور پیاس سے مرے جا رہے ہیں، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، قحط بڑھ گیا. لوگ اکٹھے ہو کر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے اللہ بارش عطا فرمائے. چاہتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے بھی ہیں آپ ماشاءاللہ. ذرا بول کے دکھائے نا سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب قحط پڑ گیا، لوگ چلتے چلتے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرو اللہ بارش عطا فرمائے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سارے جمع ہو جاؤ. ایک میدان کے اندر جا کے جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مہربانی فرما میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میری عرضی قبول کر بارش عطا فرما. اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے کلیم بارش نہیں دوں گا، بارش نہیں دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کیا وجہ کیوں بارش نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو اتنے زیادہ کثیر تعداد میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں ایک ایسا بدبخت بیٹھا ہے جس کی وجہ سے میں یہ دعا قبول نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے بارش نہیں دوں گا. اس بندے کو یہاں سے نکال دو، وہ بدبخت ہے، وہ نافرمان ہے، وہ وعدہ خلاف ہے، اس کو یہاں سے نکال دو فوراً بارش برسات ہوگا. موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا تو بھائی مہربانی کرو کوئی ایسا نافرمان جو اللہ سے توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، مہربانی کرے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے تاکہ باقی لوگ تو سیراب ہو، جو قحط پڑا ہوا ہے وہ تو ختم ہو جائے۔ قربان جائیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا، اب وہ بندہ تو جانتا تھا کہ میں ہوں، کیسے میں جانتا ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، ہر بندہ جانتا ہے۔ وہ شخص بھی وہ بڑا حیران ہوا کہ اب میرا نام لیا جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا جو بدبخت نافرمان بیٹھا ہے اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے وہ اس مجمع سے اٹھ کے چلا جائے تاکہ بارش آ جائے۔ اب وہ شخص پریشان ہو گیا، سوچنے لگا اگر میں یہاں سے اٹھتا ہوں تو میں نامینیٹ ہو جاؤں گا، اگر میں یہاں سے اٹھتا ہوں پہلے تو میرا راز تھا، اب سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ ایسا بدبخت ہے جس کی وجہ سے اللہ بارش نہیں دیتا۔ اگر میں یہاں سے کھڑا ہوا لوگ مجھے طعن و تشنیع کریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لوگ مجھ سے قطع تعلق کر دیں گے، مجھے ساری زندگی طعنوں سے مجھے جلائیں گے، مجھ سے تو کیا میرے پورے خاندان کو قطع تعلق کر دیں گے۔ اب اس نے دل میں اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے عرض کیا مولا اتنی بار جو میں نے توبہ کی اتنی بار توبہ کی تو مان گیا تھا، اے اللہ ایک بار اور موقع دے دے، ایک بار اور موقع دے دے یا اللہ، اب میں آخری بار تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آج میری عزت رکھوا لے، آج مجھے رسوا ہونے سے بچا لے یا اللہ، مہربانی کر آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا جیل قطرہ بخشی میرو تے کم بڑھ جائے میرا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کون ہے جلدی یہاں سے کھڑا ہو اٹھ جائے، اللہ بارش عطا فرما دے گا۔ اب اس نے دل میں اللہ سے رجوع کیا، یا اللہ مہربانی فرما، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، مہربانی کر مان جا، اے اللہ آج مجھے معاف کر دے، پھر گناہ نہیں کروں گا۔ بس اتنی سی بات ہوئی، بارش برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور لوگ بھی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کوئی بندہ یہاں سے اٹھے گا باہر جائے گا تو بارش آئے گی، لوگوں کے ذہن میں بھی یہ تھا، کوئی اٹھا ہی نہیں، بارش آ گئی۔ سب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا ہے اللہ کے کلیم ابھی آپ نے کیا فرمایا، اب کیا ہو گیا، یہ کیا، یا تو آپ نے کوئی غلط بات کر دی یا یہ کیا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ کیا، کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں، ایسے بارش برسا دی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے کلیم میرے بندے کی اور میری ڈیل ہو گئی، میرے بندے نے مجھے راضی کر دیا، وہی بندہ جس نے 1000 مرتبہ توبہ کر کے توڑی تھی، آج اس نے 1 مرتبہ پھر توبہ کر لی، لیکن میں پھر مان گیا۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرے، گھر والوں کو ناراض کرے، ماں ناراض، باپ ناراض، گھر والے ناراض، رشتہ دار ناراض، تو اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کو شہر سے نکال دیتے ہیں، لیکن قربان جائے بندہ لاکھ گناہ کر لے، اللہ فرماتا ہے آپ میری رحمت میں آ جا، آپ میری رحمت کی آغوش تیرے لیے حاضر ہے، آ جا میری بارگاہ میں آ جا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو نے لکھے، ایک گناہ
پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا اور لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی اوپر دے پاوڑ والا اللہ فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء میری رحمت جنت سے بھی بڑی ہے میری رحمت دوزخ سے بھی بڑی ہے میری رحمت زمین سے بھی بڑی ہے میری رحمت آسمانوں سے بھی بڑی ہے میری رحمت لو سے بھی بڑی ہے میری رحمت قلم سے بھی بڑی ہے میری رحمت عرش کرسی سے بھی بڑی ہے الغرض ساری کائنات سے میری رحمت بڑی ہے اور میری رحمت میرا نبی ہے سبحان اللہ اکبر قیامت کا دن ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا دو بندوں کو اللہ کے حکم سے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا جہنم میں پہنچا دیا جائے گا جیسے وہ جہنم کے قریب جائیں گے تو رک جائیں گے فرشتے آگے ان کو دھکیلیں گے وہ رک جائیں گے فرشتے پھر آگے دھکیلیں گے وہ کہیں گے ہم نے نہیں جانتا فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہے جاننا پڑے گا انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ تیرے یہ دو بندے بڑے عجیب ہیں تیرا حکم بھی نہیں مانتے ہم نے کہا جہنم میں جاؤ اللہ نے فیصلہ کر دیا تو یہ جاتے ہیں اللہ فرمائے گا ان سے پوچھے گا ہاں بھائی کیوں نہیں جاتے ہو کیا وجہ وہ دو بندے کہیں گے یا اللہ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہم نے سنا تھا تیری رحمت وسیع ہے ہم نے دنیا میں سنا تھا تیری رحمت وسیع ہے لہذا یا اللہ اپنی رحمت ہم پر کر دے ہم تیری رحمت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا چاہتے اللہ فرمائے گا اچھا میری رحمت چاہتے ہو کہا ہاں اللہ فرماتا ہے پھر تم پر میری رحمت یہ ہے کہ میری مان کر جہنم میں چلے اور اللہ فرمائے گا میں تم پہ رحمت کر رہا ہوں تم میری مان کر جہنم میں چلے جاؤ بس اتنا آرڈر ہوگا ایک بندہ بھاگ پڑے گا جہنم کی طرف دوسرا رک جائے گا ایک شخص بھاگتا بھاگتا جہنم میں چلا جائے گا جب جہنم میں جائے گا وہ جہنم جس کی آگ اگر سوئی کے سوراخ کے کروڑویں حصے کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے دنیا جل کے راہ ہو جائے جیسے ہی اس آگ میں وہ جائے گا اب دیکھو اللہ کی رحمت حضور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ جہنم میں جائے گا اس شخص پر جہنم کی آگ گلزار بن جائے گی سلامتی والی بن جائے گی ٹھنڈی ہو جائے گی اور دوسرا شخص باہر کھڑا رہے گا اللہ فرمائے گا تو کیوں نہیں جاتا وہ پھر دوبارہ وہ جملہ بولے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جو جہنم میں ایک دفعہ چلا جائے اللہ اس کو جہنم سے واپس بچا لے تو وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا وہ جنت میں جائے گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا مسکرا کر فرمائے گا کہ تو نے ٹھیک کہا کہ جو جہنمی ایک دفعہ باہر آ جائے جہنم سے وہ جہنم میں دوبارہ نہیں جائے گا جہاں میری رحمت ہے تجھے میں تو جنت میں چلا سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا کہ جو رحمت ہے نا رحمت
نرمی، پیار، محبت، شفقت، یہ رحمت. اس رحمت کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کو 100 حصوں میں پیدا کیا. یعنی یہ جو رحمت ہے اس کے 100 حصے دیے، ان میں سے 99 حصے الگ کر دیے، ایک حصے کو پوری دنیا میں تقسیم فرما دیا. آپ جو صاحب اولاد بیٹھے ہو، آپ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہو؟ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، پرندہ بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، درندہ بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے. یہ جو جانوروں کا پیار ہے بچوں سے، یہ بھی رحمت ہے. جو انسانوں کا اپنی اولاد سے پیار ہے، یہ بھی رحمت ہے. بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے، اولاد ماں باپ سے پیار کرتی ہے، یہ رحمت ہے. اور رحمت کتنی ہے، حتیٰ کہ جانور کا اگر پاؤں پھول کا غلطی سے اگر اس کے بچے پر آ جائے تو فوراً اٹھا لیتا ہے، یہ رحمت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ایک حصہ ہے پوری کائنات میں. آپ ذرا دیکھو تو صحیح، لوگ ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ پیار ہی رحمت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ ساری دنیا کے لوگوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، درندوں کا یہ جو پیار، محبت، شفقت، یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے 100 میں سے ایک نازل کی. حضور نے فرمایا ذرا غور کرو، دیکھو کہ اس ایک رحمت کا یہ عالم ہے کہ کسی ایک ماں کے پیار کو نہیں تولا جا سکتا. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا. 2 عورتیں لڑ رہی تھیں، آپس میں لڑ رہی تھیں. ایک کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے. اب ظاہر ہے ایک تو غلط ہے، یا تو وہ بھولی ہوئی ہے، اس سے غلط فہمی ہے اسے، یا وہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہی ہے. ایک سچی ہے، جھوٹی ہے، دونوں لڑ رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے. وہ کہتی ہے میرا، وہ کہتی ہے میرا. فیصلہ آ گیا جناب داؤد علیہ السلام کے پاس. داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میرا بیٹا سلیمان علیہ السلام سے. وہ بچے تھے، چھوٹی عمر کے بچے. سلیمان علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا. اب دیکھیں کہ فہم و فراست چیک کریں. اللہ کے نبی کائنات میں سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں ہر معاملے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام بچے ہیں. آپ فرماتے ہیں آؤ میں تمہارا فیصلہ کروں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کا اپنے بچے سے پیار کیا ہے. اب دونوں عورتیں سامنے کھڑی ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھائی چھری لے آؤ. ایک شخص چھری لے کے آ گیا. آپ نے چھری رکھ دی. اب دونوں خواتین سے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ کہتی ہے میرا، وہ کہتی ہے میرا. آپ نے فرمایا میں نے دونوں کو راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے. فرمایا اب میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں. ایک ٹکڑا اس کو دے دوں گا، ایک ٹکڑا اس کو دے دوں گا. وہ بھی راضی، وہ بھی راضی. اب دیکھیں ماں کی پیار محبت کیا ہوتی ہے. جو جھوٹ بول رہی تھی وہ تو کھڑی رہی، خاموش رہی، لیکن جو ماں تھی نا وہ فوراً قدموں میں گر گئی. کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، میں نے لینا ہی نہیں ہے، اسی کو دے دو، میرا نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو 2 ٹکڑے مت کرو. یہ اس کو ایک رہنے دو. یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ اس کا ہے، اس کو دے دو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ ہے ہی تیرا، تو اس کو لے جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے رحمت. یہ ایک ماں کا پیار ہے، ایک ماں کا پیار. اربوں خربوں مائیں ہیں کائنات کے اندر، اپنے بچوں سے وہ کتنا پیار کرتی ہیں. حضور فرماتے ہیں جو اللہ نے رحمت پیدا فرمائی تھی نا، اس میں سے 99 حصے الگ ہیں
کائنات کے اندر جو رحمت ہے وہ ایک حصہ ہے۔ اب ذرا میرا سوال ہے آپ سے، ایک رحمت کا تو یہ حال ہے، اگر دو ہو جاتی، تین ہو جاتی، چلے ایک رحمت کا یہ حال ہے، وہ جو 99 پارٹس، وہ جو 99 حصے ہیں، ان کا کتنا حال ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو ایک رحمت اتنی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ 99 حصے کہاں ہیں؟ وہ کہاں گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں وہ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ان 99 حصوں کو اس قیامت کے دن ان کو استعمال فرما کے اپنے بندوں کو بخش کے جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، آج کی رات بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی پرمسرت رات ہے، لیکن اس رات میں عبادت نوافل وغیرہ ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں، لیکن اتنا کریں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ پائیں۔ سارے بھائی دوست توجہ سے سن لیں، ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہونی ہے، شاہ رخ عالم دربار پر، فلاں دربار پر، فلاں مزار پر، فلاں مدرسے میں، خزانہ مدینہ، ادھر ادھر ہم جائیں گے، رات کے 2 بجے 3 بجے وہاں جا کے جماعت سے صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، اور جا کر پڑھتے ہیں جی صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کے بعد ظاہر شیطان تو ساتھ ساتھ اپنا کام کرتا رہتا ہے، پھر شیطان نے ہلکی سی تھپکی لگائی اور اس نے اپنا پیار دکھایا، ذرا تھوڑا سا دبایا، مٹھیاں چھٹیاں بھریاں، اس کے بعد جناب صاحب جو ہے وہ ذرا سستانے لگے اور آرام کرنے لگے، چلے میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں پھر اٹھ جاؤں گا، بس وہ ریسٹ کرتے کرتے سورج نکل آتا ہے۔ ایسی صلاۃ التسبیح سے بچیں، صلاۃ التسبیح کبھی پڑھیں، یہاں سے فارغ ہو صلاۃ التسبیح پڑھیں، یہاں سے فارغ ہو ذکر اذکار کے نوافل پڑھیں اور سو جائیں باوضو ہو کر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ کر باوضو حالت میں سو جائے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ وہ 10 گھنٹے سویا رہا، ساری رات اس کی عبادت میں شمار ہوگی۔ سبحان اللہ، ساری رات اس کی نوافل میں شمار ہوگی، لے اور نہیں تو ساری رات اس کی نوافل میں شمار ہوگی، ساری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ صلاۃ التسبیح ویسے آپ کو پمفلیٹ بھی ملے ہوں گے، اور آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ہر موبائل میں، واٹس ایپ گروپوں میں یہ طریقے ملتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ طریقہ سماعت کریں گی صلاۃ التسبیح کا۔ اچھا ویسے یہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں ان کا افضل طریقہ ہے کہ الگ الگ پڑھیں۔ یہ جو ہمارے علماء جماعت کے ساتھ جو پڑھاتے ہیں، ناجائز یہ بھی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں اور اجتماعی شکل میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ بہرحال دونوں طریقوں سے بہترین طریقہ ہے، پڑھنا چاہیے۔ طریقہ کیا ہے؟ 4 رکعتیں ہیں، اس کی نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں نماز کی، ویسے دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے، ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، کوئی بھی سورت ملا کر پڑھ کے پھر 10 بار کوئی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک۔
10 مرتبہ پڑھ کے پھر رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع میں جا کے 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، 3 بار پڑھیں یا 300 بار پڑھیں، آپ کا مسئلہ ہے۔ طاقت میں جتنا ہو سکے تسبیح پڑھیں۔ تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر 10 مرتبہ وہی جملہ، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی کلمہ، پھر دوسرے سجدے کے لیے بیٹھ جانا ہے، پھر 10 مرتبہ وہی کلمہ، پھر دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے، پھر اس کے بعد 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ وہ کلمہ پڑھنا ہے۔ 75 مرتبہ ایک رکعت میں یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے پھر 15 مرتبہ، یعنی ہر رکعت میں تلاوت سے پہلے 15 مرتبہ۔ جب دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ جو نفلی نماز ہوتی ہے وہ دوسری رکعت میں یوم حساب تک پڑھنا ہے، چاہے سنت غیر وقت کا وہ بھی نفلی نماز ہے، اس کا بھی وہی طریقہ ہے۔ نفل پڑھ رہے ہیں 4 ویسے 2 پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ 4 جب پڑھ رہے ہو تو دوسری رکعت میں تحیات مکمل پڑھنی ہے، اور پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر سبحان اللہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ وہی طریقہ، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے پھر 15 مرتبہ پڑھ کے پھر وہی طریقہ۔ تو یہ انداز آپ نے اختیار کرنا ہے، اس طرح چوتھی رکعت میں بیٹھ کر پھر نماز مکمل کر کے اس کے بعد جو آپ کے دل میں آئے اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، سورتیں پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، جتنا آپ پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ میں نے کلمات عرض کیے اللہ قبول کرے، اگر کوئی غلطی ہو گئی اپنی رحمت سے اللہ معاف فرمائے، جو صحیح بیان کیا اللہ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ آج کی رات کا صدقہ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب کے کاروبار نہ فرمائے۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، 2 شیخ درود و سلام کے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا ہوگی۔